अस्सलाम वालेकुम। हम ने अब काफ़ी मेरी वीडियोज़ जो हैं आप लोग देख रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा सवाल जो हैं मैंने उनको आंसर किया है। लेकिन एक चीज़ जो डिफरेंट वीडियोज़ में मैंने थोड़ी-थोड़ी मैंने टच अपॉन की है, दैट इज़ माय इंट्रोडक्शन। दैट्स हू आई एम और मैंने किस तरीके से होम स्कूलिंग चूज़ की, क्यों चूज़ की, उसमें भी वीडियोज़ थी और उसमें थोड़ा मोर और लेस मैं बताती गई हूँ कि मेरा क्या बैकग्राउंड रहा है और किस तरीके से नाउ आई एम स्टैंडिंग वेयर आई एम और मैंने कहाँ से सीखा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आई थॉट कि अगर मैं सारी चीज़ों को एक जगह ले आऊँ तो शायद आप लोगों को ज़्यादा आसानी हो जाएगी मुझे जानने में और मेरे सफ़र को जानने में, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन होम स्कूलिंग, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ होम स्कूलिंग। तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, बेनिफिशियल होएगा, बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो होम स्कूलिंग का जो आइडिया है इसमें। देखिए, अगर आप किसी बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, सो इट मोर और लेस डज़ नॉट मैटर कि आपका क्या अपना बैकग्राउंड है। आपने तो किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, किसी के हवाले कर दिया अपने बच्चे फॉर एजुकेशन, फॉर तरबिया। इफ़ यू थिंक कि उस स्कूल में, पर्टिकुलरली स्कूल में तरबियत होती है, तो आपने सोच लिया अच्छा ठीक है, व्हाट मैटर्स मोर इसके उस स्कूल का क्या एनवायरनमेंट है, उस स्कूल की क्या आइडियोलॉजी है, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या मिशन है, और जो टीचर्स पढ़ाने के लिए आ रही हैं उनका क्या बैकग्राउंड है। ऑब्वियसली आप फिर व्हाट यू थिंक इज़ के उन टीचर्स को रखा भी इसी बेसिस पे होगा कि उनकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, डेफिनेटली देयर फ्रॉम देयर पैशनेट अबाउट टीचिंग, उनकी वैल्यूज़ भी मैच करती होंगी स्कूल से। दिस इज़ व्हाट यू हैव इन माइंड। लेकिन व्हेन इट कम्स टू होम स्कूलिंग, the most important person driving this entire institute is the mother, the father, the guardian, the parents basically. तो जो पीछे जिनका बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि होम स्कूलिंग किस तरीके से चलेगी, क्या चीज़ें क्या कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इनकलकेट किए जाएंगे, वो ऐड किए जाएंगे उसके अंदर, कौन सा तरीका अपनाया जाएगा, कौन सी चीज़ों पे फोकस किया जाएगा, कौन सी चीज़ों को ओमिट किया जाएगा, कौन से सब्जेक्ट शायद वो इंट्रोड्यूस किए जाएँ, वो ज़्यादातर जो मैटर कर रहा होता है वो पेरेंट्स की एजुकेशनल या जनरल बैकग्राउंड पे मैटर करता है। उनकी उसकी बेसिस पे ये सारा एक प्लान डेवलप होता है कि अच्छा जी हमने होम स्कूलिंग कैसे लेके चलनी है। तो उसकी वजह से एक इट्स नॉट रिटन इन स्टोन, इट्स नॉट अ ब्लूप्रिंट, ऐसा नहीं अवेलेबल होता होम स्कूलिंग का व्हिच इज़ एप्लीकेबल टू एवरी सिंगल फैमिली आउट देयर, एवरी सिंगल पेरेंट आउट देयर, एवरी सिंगल चाइल्ड। हाँ, बहुत ज़्यादा ये मोल्डेबल है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स, the resources available and the background of each individual child and the family at hand. तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखते हुए बंदा सोचता है अच्छा ठीक है, मेरे मेरे माहौल के मुताबिक, मेरी सिचुएशन के मुताबिक ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं, या ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं, और उस तरीके से फिर आप लेके चलते हैं आगे होम स्कूलिंग को और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं अपने सफ़र में, होम स्कूलिंग के सफ़र में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं भी अपना बताऊँ कि मैं किस तरीके से इधर अब होम स्कूलिंग मॉम के नाम से या आप लोगों के साथ वीडियोस भी शेयर कर रही हूँ और अपने बच्चों के साथ भी होम स्कूलिंग कर रही हूँ और ये प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है वो शायद बहुत ज़्यादा लोगों से फ़र्क हो। एक तो क्योंकि मेरे जो दोनों पेरेंट्स हैं वो जनरेशन्स ऑफ एजुकेशनिस्ट से बिलोंग करते हैं। स्पेशली जो मेरे फादर हैं उनके बारे में शायद बहुत ज़्यादा लोग जानते भी हों, जो लोग वेरेटा को जानते हैं। फ़ाइज़ हसन सियाल उनका नाम है, ही इज़ द फाउंडर ऑफ वेरेटा एंड ही इज़ अ थर्ड जनरेशन एजुकेशनिस्ट। सो वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ उनके दादा भी बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, उनका अपना स्कूल था और वो एक फैमिली में ट्रिकल डाउन ये वैल्यू होती रही है। Similarly, my own father, he has a list of qualifications to his name. He has written many books as well. Again, अगर आप लोगों को जानते हैं, आपको इस चीज़ का अच्छा अंदाज़ा होएगा कि वो कितनी देर से इस फील्ड से बिलोंग करते हैं और इस फील्ड में कितना पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक तो इतना बड़ा इन्फ्लुएंसिंग आपके फिगर आपकी फैमिली में या आपके घर में हो तो उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। सेकेंडली, दूसरी साइड पे मेरी मदर जो हैं वो भी एक बहुत एजुकेशनिस्ट जो बैकग्राउंड है उनका और फैमिली से बिलोंग करती हैं। शी हरसेल्फ हैज़ ऑल्सो रिटन मैनी बुक्स, शी हरसेल्फ वाज ऑल्सो अ टीचर। जब मैं छोटी थी उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स में, डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाया हुआ भी है, उन्होंने किताबें लिखी हैं, शी इज़ अ पोइट एज़ वेल। तो वो भी एक माहौल ही हमारे घर का ऐसा था जो शुरू से लर्निंग, टीचिंग, स्टडिंग वाला माहौल रहा है। उसकी वजह से मेरी अपनी भी क्वालिफ़िकेशन ये है कि मैंने लम से
گریجویٹ کیا اور لمس سے گریجویٹ کرنے کے بعد آئی جوائن ان ویریٹا بینگ آلسو سم تھنگ دیٹ واز لائک اے فیملی انسٹیٹیوٹ، کیونکہ میرے فادر ہی انہوں نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا، میرے پیرنٹس نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا، اور اس کے بعد آئی بیکیم اے پارٹ آف اٹ ایز ویل. تو اس طریقے کا اگر آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہو، آپ کے گھر کا ماحول ہو جس میں کتابیں پڑھنا، ٹیچنگ اور لرننگ کا اتنا زیادہ ڈے ٹو ڈے آپ کے روٹین کا حصہ ہو کہ شاید آپ کے لیے اتنا مشکل نہ ہو تھنکنگ آف ڈفرینٹ کریٹیو ویز ٹو ٹیچ اینڈ لرن. دس از آلسو وائی میں بھی اتنی دیر سے ٹیچنگ میں اور ٹریننگ میں رہی ہوں کہ میں نے آئی ہیو تھاٹ سو مچ اباؤٹ اٹ. جیسے ایک ہوتا ہے نا آپ کا ایک مسل، آپ منتھس کے بعد یا ایئرس کے بعد کوئی گیم کھیلتے ہیں تو آپ کو کھلیاں پڑ جاتی ہیں، اور وہ کھلیاں پڑنے کا وجہ یہ ہے کہ بھائی وہ مسل عادی نہیں تھا اس چیز کا، اور وہ اب سوچ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ایک دم سے، وائی آر یو اسٹریچنگ ان ویز دیٹ یو ہیونٹ ان سچ اے لانگ ٹائم. وہ برین بھی جو ہے وہ مسل کی طرح ہے، وہ اس کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ اس کو جتنا زیادہ پالش کریں گے، جتنا زیادہ یوز کریں گے، اس طریقے کا یوز، اس کانسیپٹ میں یا اس طرح سے استعمال کریں گے، وہ اتنا ہی زیادہ شارپ ہوتا رہتا ہے. اور کیونکہ آئی واز فرام دیٹ فیملی اے بی، آئی ہیو بین پارٹ آف دس انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن سنس سچ اے لانگ ٹائم کہ میرا برین اس طریقے سے ڈیولپ ہو چکا ہے کہ آئی کین تھنک آف ویریئس ویز کہ میں نے اپنے بچے کو کیسے سکھانا ہے. اب وہ بھی ماحول کا ہی پروڈکٹ ہے. ایون وین ہی واز ناٹ بورن آئی یوز ٹو سٹ ان کلاسز آل ڈے لانگ. میں پورے دن کلاسز اٹینڈ کرتی تھی، پڑھتی تھی، کتابیں پڑھنے کا بھی مجھے شوق رہا ہے. اف نتھنگ ایلس مجھے موویز ویسی دیکھنے کا شوق تھا جن میں سے بہت زیادہ لرننگ گین کر سکتے ہیں آپ. اور آرٹیکلس تو بہت زیادہ شوق سے میں نے پڑھنا لکھنا بھی، اور تو وہ ایک اس کا حصہ بننا شروع ہو گیا. ایون بفور ہی واز بورن اٹ بیکیم اے پارٹ آف ہم. لیٹر آن جب وہ پیدا ہوا ہے، اس نے یہ ماحول دیکھنا شروع ہوا ہے کہ وہ جب بڑا بھی ہوتا ہے، ماما جو ہیں وہ کام پہ جا رہی ہیں، ماما پڑھانے جا رہی ہیں، اکثر اوقات میں ایک ٹین ایجرس کی کلاس لے رہی ہوں، ٹریننگ کر رہی ہوں، اس کے پیچھے جا کے بیٹھ جانا کہ ماما کیسے پڑھا رہی ہیں. میں نے اور بھی چھوٹے بچوں کی بھی کلاسز لی ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ، اس میں بھی اس کو بہت شوق ہوتا تھا، میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا تھا، میں نے بھی پڑھنا ہے. اب وہ ماحول جب بچے کا ایسا رہا ہو تو اس کے لیے اسی وجہ سے شاید وہ اتنی ارلی آن انٹرسٹڈ رہا ہے ایکیڈیمکس میں بھی کہ بھائی مجھے انگلش بھی سکھائیں، مجھے میتھس بھی سکھائیں، میں نے یہ بھی مجھے پوچھنا ہے. اور اب تو بے شمار لوگ کہتے بھی ہیں بھائی آپ کا بیٹا بولتا بہت ہے، آپ کے بیٹا سوال بہت پوچھتے ہیں، جو اتنا زیادہ شاید کامن نہ ہو اس کی ایج کے لیے. وہ اگین بیکاز آف دا ماحول، وہ ماحول کا بہت زیادہ اثر رہا ہے اس پہ. تو اس وجہ سے میرا جو ہوم اسکولنگ کا ماڈل ہے وہ شاید سب پہ اپلیکیبل نہ ہو، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ فرق تھا. اب اگر کوئی ایک ہاؤس وائف ہیں اور جن کا شاید اتنا ایجوکیشنسٹ فیملی سے تعلق نہیں ہے، اور وہ خود بھی اتنا زیادہ ایجوکیشن میں یا ٹریننگ ٹیچنگ میں نہیں رہیں، اب وہ کرنا چاہتی ہیں ہوم اسکولنگ. آبویسلی وہ اس چیز کا ان کو بھی احساس ہے کہ اسکولس کا بہت زیادہ بچوں پہ اثر نگیٹو بھی ہو رہا ہے. وہ سوچتی ہیں کہ نہیں، میرے بچوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ میں ہوم اسکولنگ کروں. لیکن وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ بھائی میں تو اس طریقے سے نہیں پڑھا سکتی جس طریقے سے، فار انسٹنس اگر میری وہ ویڈیو دیکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں جیسے یہ پڑھا رہی ہیں، میں اس طریقے سے کیسے سمجھاؤں، مجھے خود ان چیزوں کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یا مجھے اتنی عادت نہیں ہے پڑھانے کی، یا میں نے کبھی پہلے پڑھایا نہیں ہے، تو وہ ایک ہیبٹ نہیں ڈیولپ ہوئی ہوئی، یا وہ اس طریقے سے ذہن چل نہیں رہا، کبھی سوچا نہیں اس چیز کے بارے میں. تو ان کے لیے بہت ایزی ہے کہ وہ باہر سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اگر وہ ایسی فیملی سے ہیں جہاں فیملی ممبرس ہی ہیلپ کر سکیں، دیٹس ونڈرفل، دیٹس امیزنگ. وہ ریسورسز استعمال کرنے چاہیے ہمیں. لیکن اگر وہ ایسی فیملی سے نہیں تعلق رکھتی، ان کو باہر کے کوئی ٹیوشن کے لیے منگوانا پڑتا ہے، کسی کو بلانا پڑتا ہے، یا کسی اور کی ہیلپ، کوئی نیبرہڈ میں کوئی ایسی ہیں خاتون جو اچھا پڑھا دیتی ہیں، یو ہیو ٹو لک اراؤنڈ اینڈ سی کہ اچھا کیا ریسورسز اویلیبل ہیں. اس کے مطابق پھر آپ اپنا پلان ڈیولپ کرنا شروع کرتے ہیں. تو میرا یہ بیک گراؤنڈ تھا. میں نے کہا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوئے گا دیکھنے کے لیے کہ اچھا یہ جو بھی میں بات کرتی ہوں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. آئی ریمبر جب میں یونیورسٹی میں تھی تو میرا میجر جو میں نے کیا ہوا ہے اپنا، وہ کیا ہوا ہے اینتھروپولوجی اور سوسیولوجی میں. تو اس میں بہت زیادہ جو آپ کی لرننگ ہوتی ہے، یا بہت زیادہ جس چیز کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں وہ انسانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، انسانوں کی کمیونٹیز کے بارے میں، کلچر کے بارے میں، سوسائٹیز، بے شمار سوسائٹیز جب ہیں بھی نہیں ان کے بارے میں، ریلیجنس کے بارے میں، کمپیریٹیو سوسائٹیز کی اسٹڈی ہوتی ہے، کمپیریٹیو ریلیجس اسٹڈیز ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ مختلف پرسپیکٹیوز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہمارے پروفیسرس نے ہمیں ہمیشہ کہا تھا وہ تھا کہ بفور یو اسٹارٹ ریڈنگ اباؤٹ اینی تھنگ یو نیڈ ٹو نو کہ جو لکھ رہا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے.
اگر فار انسٹنس ایک سائیکالوجسٹ ہے, وہ کسی سوسائٹی کو ملنے گیا ہے, کسی ٹرائب کو یا کمیونٹی کو ملنے گیا ہے, اس کا پرسپیکٹیو بالکل فرق ہوئے گا. اگر ایک ریلیجیس اسکالر ہے وہ ملنے گیا, اس کا پرسپیکٹیو بالکل فرق ہوئے گا. وہ ایک ہی چیز کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھیں گے دونوں لوگ, کیونکہ ان کی لینس فرق ہے. دنیا کو دیکھنے کی لینس جو ہوتی ہے ان کی فرق ہے, کیونکہ وہ پڑھا انہوں نے ڈفرینٹ طریقے سے, ان کی ڈگری فرق تھی, ان کی کوالیفیکیشن, ان کا ایکسپیرینس لائف کا فرق رہا ہے. تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جاننا کہ جس کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں یا جس کی کوئی بھی بات آپ سن رہے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو اسی وجہ سے میں نے کہا میں اپنا بھی بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے میرے بارے میں, میری ہوم اسکولنگ میتھڈ کے بارے میں, یا جنرلی اینی تھنگ دیٹ آئی کین ہیلپ یو آؤٹ ود ریگارڈنگ ہوم اسکولنگ اینڈ ایجوکیشن, پلیز مجھے بتائیے گا. آئی ووڈ ایبسلیوٹلی لو ٹو ہیلپ یو آؤٹ. اور آپ لوگوں کے کمنٹس ملتے رہتے ہیں, وہ بہت زیادہ موٹیویٹنگ ہوتے ہیں میرے لیے, بیکاز وین یو آر پوٹنگ ایفرٹ اینڈ ٹائم ان ٹو ٹرائنگ ٹو ہیلپ somebody out there جو شاید جن کے یہ ذہن میں سوال ہیں اور ان کو جواب چاہیے, تو اگر کسی کی طرف سے یہ میسج بھی آ جائے نا کہ جزاک اللہ, آپ نے میرا کوئی بھی سوال تھا اس کا جواب دے دیا, یا میں پریشان تھی اور مجھے اس کا حل مل گیا, اٹس سم تھنگ دیٹ ٹیکس آل دی ایگزاسشن اوے. تو جزاک اللہ فار دیٹ, تھینک یو ویری مچ. آپ کے سارے کمنٹس میری طرف پہنچ چکے ہیں اور میں بہت زیادہ آپ لوگوں کی گریٹفل ہوں فار آل دا نائس اینڈ کائنڈ ورڈس اینڈ دا سپورٹ دیٹ یو پیپل ہیو شیئرڈ. جزاک اللہ. ول بی لوکنگ فارورڈ ٹو یور کمنٹس, ول بی لوکنگ فارورڈ ٹو یور کویسچنس, اینڈ ان شاء اللہ سی یو ان دی ادر ویڈیو.